ناظرین پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. میں اقبال سندھو صاحب سے بات ہو رہی تھی. اقبال صاحب سے میں نے کویشچن کیا تھا اس حوالے سے کہ جو آپ کی پاکستان کے اندر جو جوڈیشری کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے تھے وہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں گے تو پھر میں نیکسٹ مہمان کی طرف چلوں گا. بھائی صاحب اس میں بات چل رہی تھی کہ یہاں اور پاکستان میں ایک مزاجن فوٹو مافیا جو یہاں مختلف لوگوں سے تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر شارٹ کٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو پبلک خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام غلط طریقے سے کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ لائن میں جا کے ایمبیسی میں اپنا کام کروائیں, ایک اپائنٹمنٹ بک کریں. اس طرح نہیں وہ کام کرتے. جینون کیسز ہوتے ہیں, بہت سارے کیسز ہم بھی آپ کو ریفر کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور آپ بڑی خدمت کرتے ہیں کمیونٹی کی. پر اگر نان جینون کیسز جو ہیں ان میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا وہاں بھی پروٹوکال ہو, ان کو یہاں بھی لائن میں نہ لگنا پڑے. تو یہ مزاج, یہ لوگوں کی اپنی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. حالانکہ وہی لوگ اقبال سندھو صاحب یہاں پہ ٹیسٹ کو اور سینسبریز میں کیوں میں گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے, پر اپنے جو پاکستانی ادارے ہیں, ہائی کمیشن یا کوئی بھی یا ہمارے ایئرپورٹس پہ وہاں پہ کیوں جمپ کریں گے, یا وہ وہاں پہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہمیں پروٹوکول ملے. سو جب ہم خود ہی اپنے اداروں کا احترام نہیں کریں گے تو میسیج تو رونگ جائے گا. ایگزیکٹلی, یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے وہاں سے. دیکھیں اگر میں ہم بیش دفعہ ہم سفر کرتے ہیں پاکستان کے لیے, جیسے ہی ہم وہاں ایئرپورٹ سے اترتے ہیں ابھی جہاز کھڑا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ وہاں ایک دھما چوکڑی شروع ہو جاتی ہے جہاز میں. ہر بندہ ایک کو دھکے مارنے شروع کر دیتا ہے. آگے لوگ پوسٹ کارڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں ادھر سے نکل جاؤں, کوئی کہتا ہے میں ادھر سے نکل جاؤں, اور ایک دم ہم بالکل شترے بے مہار کی طرح کرنا شروع کر دیں. تو یہ قصور صرف جو ہے اسٹیٹ کا نہیں, لوگوں کا اپنے بھی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کو ہم نہیں پورا کرتے اور پھر کرٹیسائز کرتے ہیں. پر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں خود اپنے آپ میں بہتری لانے چاہیے, پھر ہمیں بہتری کی ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں بہتری ہو اور ہم اپنے جو پاکستانی شناخت ہے ہماری اس کا یہاں نام بلند کریں. بالکل. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک ممتاز سماجی ورکر بھی ہیں, ایک آرگنائزیشن کے گریٹر لنڈن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, امجد امین بوبی صاحب. آپ بھی ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام میں. امجد امین بوبی صاحب, لاسٹ تقریباً ایک ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے آپ نے نیوزی لینڈ جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے ایک میٹنگ جو ہے وہ ارینج کی تھی. کمیونٹی کا ڈیلیگیشن گیا تھا نیوزی لینڈ کے ایمبیسڈر سے ملنے. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کیا پیغام لے کے گئے تھے وہاں پہ. اس جو ڈیلیگیشن تھا اس کی جو بات ہائی کمشنر سے ہوئی, اور آگے سے ہائی کمشنر نے ہماری مسلم کمیونٹی یا جو ہمارے پاکستانی 10 جو ہے شہید ہوئے تھے, یا اوورآل جو 50 شہادتیں تھیں ان کے حوالے سے اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا. if you want to say a few words in English, you can speak in English as well. Okay, thank you very much, Naeem Abbasi sahab. First of all, it was a very sad, tragic what happened in New Zealand, and I was sitting at home and watching on the TV what's happened, and it was so touching because it felt like it was our brothers and sisters there. And wherever we are, no matter where we are, our thoughts are with our brothers and sisters, Muslims, anywhere in the world. We're always there for Muslims through your organization. This is the reason when, if you remember, we made this organization, OPWC, Overseas Pakistan Welfare Council. We are work for our own Pakistanis overseas there, no matter what it is, here or back home. We've been doing that for many years anyway. So I tried to approach the New Zealand ambassador. We wanted appointment, and I was very pleased that they said they have all the senior ministers, the deputy head, the political minister, and they also will see them in person. First of all, the reason we went is to congratulate the achievement the Prime Minister has made towards Muslims after this incident, which I have not seen that in this country. Now there are far more incidents that happen in this country. It's the first time that it's happened in New Zealand. There's in Birmingham, in London, there's so many terrorist attacks there. I have not seen a Prime Minister come out and be like this Prime Minister. So this should be a message for the Prime Ministers around the world. Wherever the Muslims are, this should be a role model for us. And this is why it felt we have to go and see them personally, appreciate them. We also, through your organization, given a letter to the Prime Minister, the memorandum, and to show our solidarity that we are supportive of them anyway.
And also there were 9 Pakistani nationals who were there. There was one person who tried to grab the gun and he was shot in order to save. You're talking about Naeem Rashid. Naeem Rashid Naeem here. Rashid. He was from Pakistan. He was from Pakistan. So we also wanted them to remember him as a hero of Pakistan. Now the other message through this organization is that I'm still working another few weeks. We're having a few more diplomatic meetings with some other institutions through yourself. The reason is that we want to show these. I actually tomorrow I have a meeting with the ambassador of a French ambassador. Now, the reason we're going tomorrow 4 o'clock, we got a meeting with him, is because through the news and articles I've seen, they're criticizing Pakistan when India and Muslims Pulwama attacks. Now, French embassy, they've criticized Pakistan very strongly, and they should isolate terrorism in Pakistan. Now, my message tomorrow, we want to go to the French embassy and we tell them that what happened in New Zealand. He wasn't a Muslim. So why you not speaking against that person? Because he was white? Yeah. So he was non-Muslim. He was non-Muslim, yeah. Yes. So that whatever they criticizing Pakistan, they should criticize the right wing there and also in this country. Why don't they speak against when anybody takes action against British or a white person? میں آپ سے امجد صاحب بات جاری رکھوں گا. میں یہی کویشچن اقبال سندھو صاحب سے کی طرف لاؤں گا کہ اقبال سندھو صاحب جو واقعہ نیوزی لینڈ میں ہوا 50 سے ابو شہادتیں ہوئیں, جس بے دردی سے ان کو مارا گیا اور پھر اس دہشت گرد نے, اس صفاق قاتل نے, اس بے رحم انسان نے باہر سے جا کے چکر لگا کے پھر جا کے دیکھا کہ اگر کوئی سانس لے رہا ہے تو اس نے پھر ان لاشوں کے اوپر گولیاں برسائیں. آپ کا کیا؟ بڑا ظلم ہے جی. میں ہر بندہ جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ رویا, دل بھی رویا, آنکھیں بھی روئیں. یہ بڑی زیادتی ہوئی وہاں. اور یہ جو فار رائٹ اینٹی مسلم ٹیررزم ہے, اس کی بہت زیادہ اس کو ٹیکل نہیں کیا جا رہا. جیسے بوبی صاحب نے کہا کہ فرینچ ایمبیسی جو تھی اس نے فوراً پلوامہ کے حوالے سے بیان دی, پر میرا خیال ہے کہ وہ پلوامہ کے حوالے سے وہ پولیٹیکل الائنسز جو ہیں انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنی سپورٹ شو کی. پر جو وہاں نیوزی لینڈ میں ہوا, یہ تو ایک یونیک ڈیفرنٹ چیز ہے, ہر چیز سے مختلف ہے. بڑی ایک زیادتی ہوئی. پر جو نیوزی لینڈ کے عوام نے اور جو نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے جو جیسے اس کو ریئیکٹ کیا اور جیسے اس کو ہینڈل کیا اور جیسے لوگوں کو آل اراؤنڈ دا ورلڈ کمفرٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ آل اپریشیٹ اینڈ لرن کہ انسانیت سب سے پہلی چیز ہے کسی بھی مذہب میں. اب یہ فردر مور یہ کہ یہ جو اینٹی مسلم ٹیررزم ہے, اس کی آج بھی آپ نے دیکھا ہو کہ اپنا جو چانسلر ہیں سیبیسٹین کرز آسٹریلین, انہوں نے بھی ایک لنک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا اور وہاں کی جو فار رائٹ موومنٹ ہے اس کو انہوں نے بتایا. دے کیم آؤٹ, انہوں نے کہا کہ 1500 یورو جو ہے اس بندے نے وہاں ان کو فنڈنگ بھی دی اور وہ اب آرگنائزیشن کو بین کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پورے اکراس دی ورلڈ سازش ہو رہی ہے, سازش ہوئی ہے. پر اوور آل ایک اب سینٹیمنٹ بن رہا ہے, ایک ذہن بھی لوگوں کا بن رہا ہے کہ نہیں یہ زیادتی بھی کی جا رہی ہے اور ایک بیلنس ویو نہیں دیا جا رہا اور فار رائٹ کو جو ہے اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا. اور اس کے علاوہ میں او پی ڈبلیو سی کی بھی جو ایفرٹس ہیں اس کو بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. میرا خیال ہے واحد آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے پراپر طریقے سے یو کے میں, اور آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ کوئی وہاں کوئی مظاہرہ کیا جائے یا نعرے بازی کی جائے, آپ پازیٹیو وے سے آپ گئے وہاں, آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا اور اس کو ایک میمورنڈم دیا جو کہ کاغذ وہاں کے وہ ایمبیسی میں اس کا ایک حصہ بنا, اور ہم سب لوگ اس کے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسرا میں بتاؤں کہ نعیم راشد صاحب جو ہیں میرے کالج فیلو تھے, 1989 میں انہوں نے جی سی سے ڈگری کی اور میں نے بھی 1989 گورنمنٹ کالج سے ڈگری کی. انہوں نے کوشش کی اس کو ٹیکل کرنے کی اور شہید ہوئے. پر میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مسجدوں کے دروازے بالکل ہی کھول دیے, تو میرا خیال ہے کہ کچھ سیکورٹی میجرز جو ہیں وہ بھی ہمیں اور اس کنٹری میں بھی ہونے چاہیے, اس کنٹری میں بھی ہونے چاہیے, کہیں بھی ہونے چاہیے, کیونکہ اب اوور آل جو ہے ٹرینڈ
وہ بڑے ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے. اسلاموفوبیا جو ہے وہ بڑی شدت سے پھیل رہا ہے, مطلب کہ اسلام فوبیا بھی ہے, ہندو میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم آ رہا ہے, ہر طرف یہ جو ہے نا لوگ شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. اقبال صاحب یہ چھاپ مسلمانوں پہ لگائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ یہ کام تو خیر مسلم لوگ زیادہ کر رہے ہیں اس کو, مگر اس کو کبھی ذہنی مریض قرار دے کر, کبھی جو ہے وہ اس کو مینٹل ڈس آرڈر کہہ کے, یا کبھی کچھ نہ کچھ کہہ کے اس کو مروڑ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اگر کوئی ایسا واقعہ کسی مسلمان سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو ڈائریکٹلی وہ اس آخری حد پہ لے جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ جو نیریٹو کریٹ ہوا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا فیلئر ہے, ہمارے آرگنائزیشنز کا, ہماری لابی ہے, ہمارے میڈیا کا یہ اپنا ایک فیلئر ہے, جو کہ اب فورن میڈیا ہی اس نیریٹو کو ٹھیک طریقے سے لے آ رہا ہے. لوگ باہر نکل رہے ہیں, لوگ اس چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. پر اقبال سندھو صاحب جو پرائم منسٹر آف کینیڈا, آپ اس کو کیریئر رکھیں, نیوزی لینڈ کی جو ایمبیسڈر ہیں, جو پرائم منسٹر ہیں جسنڈا آرڈن, جس طریقے سے اس نے ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, اس فیملیز کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ جا کے گل مل کے دوپٹہ, مطلب کہ پورے اسلامی جو ہے وہ جس طرح جا کے ان میں گل مل کے ان کی جس طرح داد رسی, یا ان سے اوبیسلی اس کا تو ڈیمیج از ڈن, ہو کچھ نہیں سکتا. آپ اس کو کیسے اس کا اظہار کریں گے, کیسے ایکسپریس کریں گے؟ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لیڈر دیکھے ہیں, اور میں نے اتنے بہترین طریقے سے اس عورت نے کمفرٹ کیا, اور یہ بات بڑی بڑھ جا سکتی تھی پوری دنیا میں, اور اس عورت نے باہر نکلی اور اس نے ایک لیڈرشپ کو اپنے سامنے لائی اور مسلمانوں کو کمفرٹ کیا, اور اس کو دہشت گرد قرار دیا پہلے گھنٹے میں ہی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم اقبال صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں.